قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر وہ ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر وہ ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ تعمیر وطن پبلک اسکول کے بچوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ تکریم الحفاظ کی روح پرور تقریب میں بچوں کی دستار بندی کی گئی، جبکہ اس تقریب میں خوش قسمت والدین نے بھرپور شرکت کی ہے۔ تعمیر وطن پبلک اسکول اینڈ کالجز مان صحرا کیمپس میں خاتم النبیین اسکالرشپ پروگرام کے تحت بچوں کو چھٹی جماعت سے FSC تک تعلیم کی مفت سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ خاتم النبیین اسکالرشپ پروگرام کے تحت تعمیر وطن کے بچوں نے 2 سال کے قلیل عرصے میں قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ اس سلسلے میں مانسہرہ کیمپس میں تکریم الحفاظ کی روح پرور تقریب وفاق المدارس کے مرکزی معاون ناظم انتخابات اور ممتاز عالم دین مولانا ناصر محمود کی زیر صدارت منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں حفاظ بچوں کے والدین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تکریم الحفاظ کی روح پرور تقریب کے موقع پر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ایئر کمانڈو ریٹائر محمد سیف الاسلام اور مولانا ناصر محمود نے تقریب کی شرکاء سے خطاب بھی کیا، جبکہ بچوں کے والدین نے خصوصی طور پر بات کرتے ہوئے کہا کہ تعمیر وطن کی انتظامیہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ ہمارے بچے اس مقام پر اگر آج ہیں تو تعمیر وطن کی ہی بدولت ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کے فروغ کے لیے تعمیر وطن کی انتظامیہ نے جو قدم اٹھایا ہے اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ خاتم النبیین اسکالرشپ پروگرام کے تحت انٹری ٹیسٹ 5 فروری کو تعمیر وطن میں منعقد کیا جائے گا۔ نام عبد القادر ہے، میرا بیٹا ادریس عبد القادر آپ کے اسکول میں شعبہ حفظ میں حفظ کیا ہے، تقریباً 2 سال سے بھی کم عرصے میں اس نے حفظ کیا ہے۔ الحمدللہ بہت خوشی ہے۔ تو اللہ پاک اس کو اسکول کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرا بیٹا شہیر عالم 2 سال سے ادھر اس ادارے میں زیر تعلیم تھا اور 2 سال سے بھی کم عرصے میں اس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ اللہ پاک اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے اور پرنسپل صاحب کو مزید ایسی کلاس شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بیٹا محمد قاسم مسعود ادارہ تعمیر وطن میں گزشتہ 3 سال سے زیر تعلیم ہے اور اس نے 18 ماہ کے کم عرصے میں حفظ قرآن مکمل کیا اور اس وقت بھی ہماری حوصلہ افزائی کی گئی، یہاں ہمیں بلایا گیا، بڑی عزت دی گئی۔ آج جو تقریب منعقد ہو رہی ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ بچوں نے وفاق المدارس کے تحت امتحان دیا اور تقریباً تمام بچوں نے 100% نمبر لے کر کامیابی حاصل کی، اور یہ ایک بہت بڑا ادارے کے لیے اعزاز ہے کہ 100% امتیازی حیثیت میں بچوں نے امتحان پاس کیا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کے اساتذہ کرام کا اور اس ادارے کی انتظامیہ کا اور بالخصوص ملک محسن سعید اور ملک احسن سعید کا کہ انہوں نے بہترین ماحول فراہم کیا۔ اس سال میرے بیٹے عثمان احمد نے قرآن پاک کو مکمل حفظ کرنے کی سعادت اللہ نے اس کو نصیب فرمائی۔ اس سال باقاعدہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان نے تعمیر وطن پبلک اسکول کے زیر انتظام ان حفاظ بچوں کا امتحان لیا، جس میں سارے بچوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ اس سلسلے میں تعمیر وطن پبلک اسکول کی جملہ انتظامیہ بالخصوص ملک احسن صاحب، محسن صاحب، ان کی والدہ ماجدہ، بریگیڈیئر صاحب، سفرمان صاحب اور مفتی انیس صاحب اور سارے اساتذہ اکرام کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں پہ اچھے ماحول میں بچوں نے عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم یعنی قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا۔ بیٹا یہاں گزشتہ 3 سال سے زیر تعلیم ہے اور پچھلے 6 ماہ پہلے اس نے دسمبر میں قرآن پاک حفظ کیا اور اس کے بعد مختصر دور میں اس نے اپنا قرآن پاک ریوائز کیا اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے اس کا تمام بچوں کے ساتھ ایگزام لیا گیا جس میں اس نے نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ نام نذیر ہے اور میرے بیٹے کا نام مبین احمد ہے۔ اس نے وفاق کے امتحان میں 100% نمبر حاصل کیے ہیں۔ آج مجھے اپنے بچے ذوالقرنین شاہ کی کامیابی پر بیاد خوشی ہو رہی ہے اور میرا سر فخر سے بلند ہے۔ کامیابی کی تمام صحرا اساتذہ کرام اسکول انتظامیہ کو جاتا ہے
मेरा नाम फयाज़ अहमद है। मेरे बच्चे का नाम मूसा अहमद ख़ान है, जिसने इस इदारे से कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने इस बच्चे को तौफ़ीक दी हिफ़्ज़ करने की। उसके बाद इदारे की दीन से मोहब्बत और असातिज़ा कराम की मेहनत की बदौलत मेरे बच्चे ने वफ़ाक़ुल मदारस का इम्तिहान 100% नंबरों से पास किया है। मैं और मेरा ख़ानदान सबसे पहले मालिकान स्कूल मलक एहसन सईद साहिब और मलक मोहसन सईद साहिब, और उसके बाद इदारे के सरबराह सैफुल इस्लाम साहब और शोबा हिफ़्ज़ के इंचार्ज मुफ्ती अनीस रहमान साहब के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और इस इदारे की इन लोगों की दीन से मोहब्बत और मेहनत की वजह से बच्चे ने ये सब कुछ हासिल किया। और मेरा बेटा मलिक अलियान अहमद तामीर वतन में इसने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है, और माशाल्लाह अदारे की लगन और मेहनत और शोबा हिफ़्ज़ की मेहनत की वजह से जो 2 साल का पीरियड था वो इन्होंने तकरीबन 17 महीने में मुकम्मल किया। और वफ़ाक़ुल मदारस में तमाम बच्चों ने A++ लेकर ये साबित कर दिया कि इदारा और शोबा हिफ़्ज़ के जो असातिज़ा कराम हैं इन्होंने कितनी मेहनत की है। और हम अदारे के लिए और तमाम स्टाफ के लिए दिलो जान से दुआ करते हैं, और अल्लाह पाक से आगे दुआ गवाएँ कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद ऐसे अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वो इस कुरान करीम की वजह से बहुत से लोगों को बुलंद मर्तबा अता फरमाते हैं और बहुत से लोगों को पस्त व ज़लील भी कर देते हैं। यानी जो लोग इसके ऊपर अमल करते हैं, इसको अपनाते हैं और कुरान करीम के हुकूक़ अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको बुलंदियों तक ले जाते हैं। इदारे के सरबराह बानी मलक सईद साहब और उनके फ़र्जंद मलक एहसन सईद, मलक मोहसन सईद साहब, और इसके अलावा इस इदारे के चलाने वाले ब्रिगेडियर सैफुल इस्लाम साहब और हुफ़ाज़ की क्लास को चलाने वाले मुफ्ती अनीस अहमद साहब, तमाम हज़रात का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने आप हज़रात से दीन का काम लिया, और अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें भी अपने दीन के लिए चुना और हमारे बच्चों को हमारे लिए निजात का बख्शिश का ज़रिया बनाया। ये मेरा नाम अब्दुल रशीद है और मैं अपने पोते के लिए आया हूँ। मेरा पोता है अब्दुल्ला मोहम्मद रिजवान उसका नाम है। तो हम इस स्कूल के बहुत मशहूर हैं जिन्होंने हमें भी ये मौका दिया तालीम हासिल करने का, कुरान हिफ्ज़ करने का। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और इनकी काम में बरकत डाले। अल्लाह ताला इनको आइंदा भी ऐसे काम करने की तौफ़ीक दे और अच्छे बच्चे तैयार करते हैं। ये दुनिया और आखिरत का फ़ायदा है ना। दुनिया में तो ये सब चीज़ें रहने वाली हैं, इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये फ़ायदा तो असल तो दीन है हमारा। मेरा नाम अहमद ख़ान है, मैं हाफ़िज़ मोहम्मद हसनैन अहमद का वालिद हूँ। मेरे बच्चे ने यहाँ पे हिफ़्ज़ मुकम्मल किया पहले, और अभी वफ़ाक़ुल मदारस बोर्ड में मेरे बच्चे ने माशाल्लाह अच्छी पोजीशन हासिल की है, और हमारी दुआ है कि ये इदारा दिन दुगनी रात चुगनी करे। मेरा नाम शाहिद अफ़ज़ाल है और मेरा बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला तामीर वतन से जिसने हिफ्ज़ मुकम्मल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ाक़ुल मदारस में भी A++ से इम्तिहान पास किया। तमाम बच्चों ने A++ से इम्तिहान पास किया। इसकी बेहद हमें खुशी है। इदारे के बहुत मशकूर व ममनून हैं। इदारे की इंतज़ामिया, इदारे के डायरेक्टर्स और कारी साहिबान, मुफ्ती साहब सब ने बहुत मेहनत की है, जिसका आज हमें जो है इस खुशी का इजहार हम कर रहे हैं और हम बड़े ममनून हैं। ये बहुत बड़ा काम है। दुनिया में इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं है। जो डिग्री तामीर वतन वाले जो कुछ करवा रहे हैं, अल्लाह पाक इन्हें अजर दे, अल्लाह इनके वालिदैन को इसका अजर दे, अल्लाह इन बच्चों को तमाम दुनिया में जो है हिदायत का ज़रिया बनाए। मेरा नाम मूसा ख़ान है और मैं तामीर वतन शोबा हिफ़्ज़ में पढ़ता हूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ मुकम्मल कर दिया 18 माह में, और फिर वफ़ाक़ुल मदारस का इम्तिहान दिया जिसमें मेरे 100 में 100 नंबर हैं। मेरी दुआ ये अदारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
میرا نام محمد عبداللہ ہے. میں تعمیر وطن شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں. میں الحمدللہ میں نے اپنا حفظ 20 ماہ میں مکمل کیا اور وفاق المدارس کا امتحان دیا جس میں 100 میں سے 93 مارکس ہیں. یہ سب میرے والدین اور اساتذہ کی محنت ہے اور میں بہت خوش ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی دے. میرا نام علیان احمد ہے اور میں تعمیر وطن شعبہ میں زیر تعلیم ہوں. میں نے اپنا حفظ الحمدللہ 17 ماہ کے اندر مکمل کیا اور پھر وفاق المدارس کے امتحان میں 100 میں سے 99 نمبر حاصل کیے. میرا نام محمد قاسم ہے. میں تعمیر وطن شعبہ حفظ میں زیر تعلیم ہوں. الحمدللہ میں نے 18 ماہ کے اندر اپنا حفظ مکمل کیا اور وفاق کا امتحان بھی دیا جس میں میرے 100 میں سے 100 نمبر ہیں. میں بہت خوش ہوں. اللہ پاک اس اسکول کے اساتذہ اور میرے والدین کو لمبی زندگی عطا فرمائے. My name is Mohammad Jazaifa Qamar and I am the student of Tamir Watan Public School Shobha Hifz. By the grace of God, I have completed my Quran Pak in 20 month duration, and after the completion of Holy Quran, I had given the board exam of Wafaq al-Madaris Arabiya Pakistan and I had obtained 98 marks out of 100. I am very happy. I am thankful to my Allah, my teachers and my parents all, and I am also thankful to Director Academics Saiful Islam sir and also to principal Mr. Malik Hassan Said and Mr. Malik Mohsin Said that have given us such a great platform to memorize Holy Quran. Thanks Pakistan Zindabad, Tamir Watan Paindabad. میرا نام ملک عبداللہ ہے. میں تعمیر وطن پبلک اسکول شعبہ حفظ میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ میں نے 19 مہینے میں اپنا حفظ مکمل کیا اور اس کے بعد وفاق المدارس کا امتحان دیا جس میں میرے 100 میں سے 85 نمبر آئے. یہ ساری میرے والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کا صلہ ہے. اللہ پاک میرے والدین اور اساتذہ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور تعمیر وطن پبلک اسکول کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے. میرا نام عبدالرحمن. میں تعمیر وطن شعبہ حفظ میں زیر تعلیم ہوں. میں نے الحمدللہ 15 ماہ میں حفظ مکمل کیا ہے اور میں نے وفاق المدارس کا امتحان دیا ہے جس میں میرے 100 میں سے 99 نمبر حاصل کیے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم اور میرے والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین اور اساتذہ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. میرا نام ذوالقرنین شاہ ہے. میں تعمیر وطن شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں. الحمدللہ میں نے 20 ماہ میں اپنا حفظ مکمل کیا ہے. اس میں میرے والدین کی دعائیں اور اساتذہ اکرام کی محنت تھی اور میرے وفاق المدارس کے امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر آئے ہیں. میں بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ میرے والدین اساتذہ اکرام اور اس ادارے کو مزید ترقی نصیب فرمائے. I am Usman Ahmed, student of Tamir Watan Shobha Hifz. By the grace of Allah Almighty, I completed my Hifz in 17 months under the supervision of my respectable teachers and got 97 marks out of 100 in board exams. May my school progress by leaps and bounds. Ameen. میرا نام مبین احمد ہے اور میں تعمیر وطن شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ میں نے 18 ماہ میں اپنا حفظ مکمل کیا ہے. یہ سب میرے والدین کی دعائیں اور استاد کی محنت کا نتیجہ ہے. میری دل سے اس کا نتیجہ یہی ملا ہے کہ میں نے وفاق المدارس کا امتحان دیا ہے جس میں میرے 100 میں سے 100 نمبر آئے ہیں. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ میرے استاد اور والدین کی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس اسکول کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میرا نام شہیر عالم ہے. میں تعمیر وطن شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں. میں نے 18 ماہ کے اندر یہاں پہ اپنا حفظ مکمل کیا اور اس کے بعد وفاق المدارس کا امتحان دیا اور اس میں الحمدللہ 100 میں سے 98 نمبر حاصل کیے. میں بہت خوش ہوں. ہمارے اساتذہ بہت شفیق ہیں اور انہوں نے ہمیں بڑی محبت سے پڑھایا. میرا نام ادریس ہے. میں تعمیر وطن پبلک اسکول شعبہ حفظ میں پڑھ رہا ہوں. میں نے الحمدللہ 20 ماہ میں اپنا حفظ مکمل کیا ہے. اس کے بعد میں نے اپنا وفاق المدارس کا امتحان دیا ہے جس میں میرے 100 میں سے 98 نمبر آئے ہیں. میں بہت خوش ہوں. یہ میرے والدین اور میرے اساتذہ کی محنت اور ان کی دعاؤں کا صلہ ہے. میرا نام حسنین احمد ہے. میں تعمیر وطن شعبہ حفظ میں پڑھ رہا ہوں. میں نے یہاں پر 18 ماہ میں حفظ مکمل کیا ہے. اس سال میں نے وفاق المدارس میں اپنا امتحان دیا ہے. اس میں میرے 100 میں سے 100 نمبر آئی ہیں. یہ سب میری ماں باپ کی دعاؤں اور اساتذہ اکرام کا محنت کا صلہ ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ اکرام اور میری ماں باپ کی زندگی لمبی کرے. ان میں سب سے اہم اسکالرشپ خاتم النبیین حفاظ اسکالرشپ ہے جس کے بنیادی طور پر 2 حصے ہیں. ایک حصہ دینی مدارس کے حفاظ طلباء کے لیے مختص کیا گیا ہے، یعنی وہ طلباء جو دینی مدارس میں حفظ کرتے ہیں اور اپنے اسکول کی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں تو تعمیر وطن انہیں یہ موقع دیتا ہے
کہ اپنے تعلیمی اخراجات سے بے فکر ہو کر اسکالرشپ کے تحت وہ اپنی تعلیم جاری رکھیں. اور دوسرا حصہ شعبہ حفظ کے لیے مختص کیا گیا ہے، جس کے تحت 6ٹھی جماعت میں صرف داخلے دیے جاتے ہیں، اور یہ پروگرام 3 سالوں پر مشتمل ہے. 6ٹھی اور 7ویں جماعت کے ساتھ حفظ مکمل کرایا جاتا ہے، اور 8ویں جماعت میں منزل پختہ کرنے کے بعد وفاق المدارس العربیہ کے تحت امتحان دلوایا جاتا ہے. امتحان میں کامیاب ہونے والے بچوں کو وفاق المدارس العربیہ حفظ کی سند جاری کرتا ہے، اور ادارہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ ہمارے یہ بچے حفظ مکمل کرنے کے بعد میٹرک اور FSC کے بعد اگر دینی مدارس میں درس نظامی حاصل کرنا چاہیں تو ہمارا ادارہ ان کی معاونت وہاں بھی جاری رکھے گا اور ان کی سرپرستی کرے گا اور اسے اپنے لیے سعادت سمجھے گا. اللہ پاک اسے قبول فرمائیں. ان بچوں کو ہمارے لیے، والدین کے لیے، اس ادارے کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. میں آج کی اس پروقار تقریب میں تمام مہمان گرامی اور خاص طور پر مہمان خصوصی سربراہ وفاق المدارس جناب مولانا ناصر محمود صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے سب اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں آنے کا ہمیں شرف بخشا. آپ کی آمد تمام بچوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے. حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، جس کا بہترین نمونہ ہمارے حفاظ کرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان حفاظ کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کر دیا ہے. قابل مبارک بات ہیں یہ حفاظ اور ان کے والدین کہ کل میدان حشر میں ان کے سروں پر نور کا تاج پہنایا جائے گا. جو بھی قرآن پاک سے وابستہ ہوگا وہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان تمام حفاظ بچوں کو قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. میں اس موقع پر سربراہان ادارہ کی کاوشوں کو سراہتا ہوں کہ جن کی زیر نگرانی تعمیر وطن پبلک اسکول اینڈ کالج کی انتظامیہ، شعبہ حفظ کے تمام طلباء، اساتذہ کرام اور بچوں کے والدین کی کوششوں سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا. مجھے فخر محسوس ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ الحمدللہ شعبہ حفظ کا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے بورڈ کے دینی امتحان میں بہترین نتیجہ رہا. مرحلہ دوم کے بہترین نتائج پر تعمیر وطن کے انتظامیہ اور شعبہ حفظ کے تمام طلباء اور اساتذہ کرام اور والدین مبارکباد کے مستحق ہیں. ہمارے 13 بچوں نے اس امتحان میں حصہ لیا اور سب نے نمایاں کامیابی حاصل کی. بچوں نے A++ گریڈ اور ایک بچے نے A+ گریڈ حاصل کیا، جو انتہائی قابل ستائش ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور اس ادارے کو مزید کامیابیاں اور عزت نصیب فرمائے. آمین. پاکستان زندہ باد، تعمیر وطن پائندہ باد. اس شعبے سے وابستہ حفاظ کرام، قرائے اعظام، علماء کرام کا کہ جنہوں نے اس کے لیے بھرپور محنت کی، اور اہل ادارہ نے جس طرح ان کو سہولیات مہیا کی، الحمدللہ وہ بھی بہت واضح ہے. قرآن پاک اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ رب العزت کا کلام ہونا یہ قرآن پاک کا سب سے بڑا اعزاز ہے. آسمانی کتابیں تو بہت آئی، وہ آسمانی کتابیں تھیں، وہ صحائف تھے، لیکن قرآن پاک کا یہ اعزاز ہے کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے. اور کلام ما یتکلم بہی، جس پہ کوئی آدمی گویائی کرتا ہے، بولتا ہے، وہ کلام کہلاتا ہے. گویا کلام جس طرح انسان کے باطن سے، اندر سے نکلتا ہے، اسی طرح یہ کلام قرآن پاک اللہ کا بولا ہوا کلام ہے. اس لیے اس کو باقی تمام کتابوں پر فضیلت ہے. اور اس کتاب کو اتارنے کے لیے
जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम अंबिया में बढ़कर इमाम और सरदार वजह कायनात सारी मखलूक में सबसे बढ़कर फजीलत वाले, उनके दिल का इंतखाब किया इस कुरान के लिए, और इस कुरान को पहुंचाने के लिए फरिश्तों में सबसे बढ़कर जो फरिश्ता जिब्राइल अमीन, उसका इंतखाब किया इसको लाने के लिए, और ज़ुबानों में बिलिसान अरबी, ज़ुबानों में सबसे बढ़कर ज़ुबान अरबी ज़ुबान, उसका इंतखाब किया। उहिब्बुल अरब लिसलास लिअन्नी अरबियुन वल कुरान अरबियुन वलिसानु अहलुल जन्ना अरबी, अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया। और फिर जिस माह मुबारक का इंतखाब किया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, और फिर उस रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर भी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और फिर जिस शहर में मक्का मुकरमा जो सबसे शहरों में सबसे बड़ा शहर, ये सारी फजीलतें इस कुरान पाक को हासिल हैं। और वो अजीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब, वो कलाम आज इन बच्चों ने अपने सीने में महफूज कर लिया है। अब इससे बढ़कर और एजाज़ और मकाम और मर्तबा क्या हो सकता है कि इन बच्चों के सीनों के अंदर अल्लाह का वो अजीम कलाम और वो किताब इनके सीनों के अंदर महफूज है। यकीनन इन बच्चों के लिए भी, इनके वालिदैन के लिए भी बहुत ज़्यादा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बच्चों को भी, इनके वालिदैन को भी, जितने रिश्तेदार मुतल्लिकीन हैं, खुश होने वाले, उन सब को भी, अहले दारा को भी अल्लाह पाक कुरान पाक के साथ हमें हकीकी वाबस्तगी नसीब फरमाए और इस कुरान को अपना इमाम बनाकर आगे ज़िंदगी में उसको पेशवा बनाकर उसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। शेखुल हिंद महमूद अल हसन रहिमहुल्लाह देवबंद के बानी मबानी सबसे पहले शागिर्द, जब वो अंग्रेज़ की कैद से रिहा होकर तन्हाई गुजार के जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि मैंने इस कैद के अंदर 2 सबक हासिल किए हैं, 2 बातें सीखी हैं। सारी दुनिया हैरान, शेखुल हिंद क्या सबक हासिल किया माल्टा की जेल में, अब वहाँ से क्या सीख के आ गए? फरमाने लगे मैंने 2 बातें सीखी हैं कि अगर हम ये 2 काम करें तो मुसलमान जो आज तनज़्ज़ुल में गिरते चले जा रहे हैं, ये दोबारा उरूज पे आ सकते हैं और अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। फरमाया एक काम ये है कि हम बहैसियत कौम कुरान से वाबस्ता हो जाए, कुरान की तालीम, कुरान को सीखना, कुरान के मकातिब, कुरान को पढ़ना, कुरान से वाबस्ता होना, इसको आम अवाम के अंदर लगाया जाए। आज हम इसको बदकिस्मती कहेंगे कि हमारा 1% भी आप नहीं कह सकते, 1% मुसलमान भी कुरान से वाबस्ता हो। आप खुद देख सकते हैं अपने मोहल्ले में, अपने माशरे में, अपने गिरदो पेश में कितने लोग हैं जो इस कुरान को जानते हैं और समझते हैं, या इस कुरान से वाकिफ़ हैं, या इस कुरान की तालीम की तरफ मुतवज्जे हैं। और हम सोचते हैं कि हम कहाँ अपना खोया हुआ मकाम कैसे पाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे इस इदारे ने एक आम लोगों को कुरान से वाबस्ता करने के लिए जो ये एक कदम उठाया है, मैं आपके इस कदम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरा उन्होंने फरमाया कि दूसरा सबक ये है कि मुसलमान आपस के अंदर तफरकों में बट चुके हैं, आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी सारी सलाहियतें लगा रहे हैं। जो असल कुरान का, दीन का, इस्लाम का, मुसलमानों का जो असल दुश्मन है, उसको उन्होंने आज़ाद छोड़ा हुआ है, आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ दस्तों गिरबां हैं। इसलिए अपनी तवानाइयाँ बजाय आपस में एक दूसरे के लगाने के, अगर वो हम इस्लाम की तरवीज के लिए, उसकी इशाअत के लिए, उसको एक आली और बुलंद मकाम तक पहुँचाने के लिए लगाएंगे तो बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे। आज ये बच्चे जहाँ कुरान की तालीम में मुमताज़ आए हैं, इम्तियाजी नंबरों से पास आए हैं, मैं आपको ये पूरी गारंटी से कह सकता हूँ
اگلے سال جب یہ بورڈ کے امتحانات میں جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے اس ادارے کے نام کو اور زیادہ روشن کریں گے اور وہاں پر بھی ایک بہترین رزلٹ انشاءاللہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ.